جو عورت گہری نیند سوتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جڑواں بچے جنم دیتی ہے۔ جو عورت سوتے وقت کروٹ زیادہ بدلتی ہے ایسی عورت کا دل نرم ہوتا ہے۔ جو بیوی تیز تیز چلتی ہے اس کا دماغ بھی اتنا ہی تیز ترار ہوتا ہے۔ جو شوہر جتنا آہستہ آہستہ چلتا ہے اس کا دماغ بھی اتنا ہی سست ہوتا ہے۔ خالی پیٹ الٹا لٹکنے سے یادداشت میں تیزی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس مرد کی آنکھ کے اندر تل کا نشان ہو اس مرد کی ہمیشہ 3 شادیاں ہوتی ہیں۔ جس مرد کی آنکھیں زیادہ کالی سیاہ ہوتی ہیں اس کی ایک شادی ہوتی ہے۔ جس عورت کے ہونٹوں کے درمیان ایک لکیر ہو اس کی شادی کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ جس کے سر پر کوا بیٹھ مارتا ہے عام طور پر اس انسان کی قسمت کھل پڑتی ہے۔ جس کے گھر میں کبوتر پالے جاتے ہیں ایسے گھر میں رزق ہمیشہ تنگ رہتا ہے۔ جس عورت کا ناک چھوٹا ہوتا ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان تندرست رہتی ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جائے تو فوراً سونف کھا لیا کرو، نارمل ہو جاؤ گے۔ بچوں کو تیز بخار ہو جائے تو فوراً بچوں کو بار بار نہلاؤ، بخار فوراً اتر جائے گا۔ دانت ٹیڑھے ہیں تو جامن کے پتے چبانا شروع کر دو۔ جو اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں ایسے لوگوں کا دماغ تیز اور مضبوط فیصلے لینے والا ہوتا ہے۔ سوتے ہوئے دائیں جانب ہو کر سونے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ سوتے ہوئے بائیں جانب ہو کر سونے سے انسان کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ حاملہ گھوڑی کے نیچے سے عورت گزر جائے تو وہ عورت جلد حاملہ ہو جاتی ہے۔ فالج کے مریض کو بکری کا دودھ پلانے سے فالج کا مریض ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے۔ کالی رنگ والی مرغی جس گھر میں ہوتی ہے ایسے گھر میں موذی کیڑے مکوڑے نہیں آتے ہیں۔ لمبی قد والے بندوں کی عقل کمزور اور قسمت کے نہایت اچھے ہوتے ہیں۔ جو لوگ صبح اٹھتے ہی آنکھوں کو ملتے ہیں ایسے لوگ دولت کے لالچی ہوا کرتے ہیں۔ رات کو باسی روٹی کھا کر سونے سے انسان 90 سال تک جوان رہتا ہے۔ رات کو 3 کیلے کھا کر سونے سے انسان کا بدن خوبصورت ترین ہو جاتا ہے۔ انسان کے پاس ایک ایسی قوت بھی ہے جو مستقبل میں جھانک سکتی ہے۔ یہ اس وقت بیدار ہوتی ہے جب حواس خمسہ سو رہے ہیں اور دماغ مشاہدہ کی مداخلت سے آزاد ہو۔ ہر ایک کام کرنے میں مشکلات ضرور آتی ہیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یاد رکھو کام جتنا زیادہ اچھا اور معیار کا ہوگا اس کے کرنے میں مشکلیں اتنی زیادہ آتی ہیں۔ کھانے پینے کے اوقات یہ ہیں کہ جن لوگوں کو یہ دسترس اور اسباب مہیا ہیں ان کو جب بھوک لگے کھائیں، اور جن لوگوں کو یہ حاصل نہیں ان کو جب بھی ملے کھائیں۔ کبھی بادشاہ بننے کے لیے دعا مت کرنا، اور نہ دعا کے ذریعے حاصل ہو جانے والی بادشاہی کے اندر اگر کوئی ظلم اور تلخی ہوئی تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ طاقتور آدمی دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کرتا رہے تو طاقتور ہی رہے گا۔ حقوق نہ ادا کرنے والا ظالم کہلائے گا اور ظالم سے طاقت چھین جائے گی۔ یہ قدرت اصول ہے۔ بے رنگ زمین میں ہم بے رنگ بیج بوتے ہیں، اسے بے رنگ پانی دیتے ہیں اور پھر کچھ ہی عرصہ بعد اس سے رنگ رنگ کے پھول کھلتے ہیں۔ اگر کوئی شخص قضائے الہی سے کراہت کھاتے ہوئے رنج میں مبتلا ہو اور اس پر نوحہ گریہ کرتا ہے تو یہ حرام ہے، اس کی جرت بھی حرام ہے اور وہ خود گنہگار ہے، بلکہ جو شخص وہ نوحہ سنے گا وہ بھی مجرم ہے۔ کسی بھی معاملہ میں اس پہلو کی ہمیشہ مخالفت کرو جس میں خواہش نفس کا عمل دخل ہو، اور اس پہلو کو اختیار کرو جو امر شریعت کے عین مطابق ہو۔ ایسا کرنا تمہیں کامیابی سے ہمکنار کر دے گا۔ جو کوئی جسمانی لذت کی گھاس چرتا ہے وہ بھیڑ بکری کی طرح قربانی ہو جاتا ہے۔ جو کوئی حق کے نور کو اپنے اندر جذب کرتا ہے وہ قرآن کی طرح بابرکت بن جاتا ہے۔ موت سے کسی نفس کو چھٹکارا نہیں، جو یہاں آتا ہے جانے کے لیے ہی آتا ہے۔ اگر دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوتی تو انبیاء کرام زیادہ مستحق تھے کہ وہ ہمیشہ رہتے۔
ازل سے ابد تک رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ مقامات دین میں سب سے پہلا مقام یقین معرفت ہے، اور پھر معرفت سے خوف پیدا ہوتا ہے، اور معرفت سے زہد و صبر توبہ پیدا ہوتی ہے، اور زہد و توبہ سے صدق و اخلاص پیدا ہوتا ہے، اور پھر ان سے محبت ظہور پذیر ہوتی ہے۔ لوگوں کو کھانے پینے سے زیادہ علم کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کو کھانے پینے کے دن میں 2 مرتبہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن علم کی ان کو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے آداب یہ ہیں کہ سیر ہونے سے پہلے ہاتھ کھینچ لے اور انگلی کو منہ سے صاف کرے، پھر رومال سے صاف کرے اور روٹی کے ٹکڑوں کو چنے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص ایسا کرتا ہے اس کے لیے عیش میں وسعت کر دی جاتی ہے۔ اس عورت پر اعتبار مت کرنا جو تیرے سامنے رونے لگ جائے۔ روتی ہوئی عورت پر غلطی سے بھی بھروسہ مت کرو، یہ اس کا ایک بچھایا ہوا جال ہوتا ہے جو اس میں پھنس کے اس کے لیے زبردست نقصان ہے۔ چاند دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے، بہاریں، پرندوں کی چہچہاہٹ اور درختوں کے پتے دوبارہ آ سکتے ہیں، لیکن ایک بار کھوئی ہوئی محبت ہمیشہ کے لیے چھن جاتی ہے اور جھیلنے کے لیے صرف غم رہ جاتا ہے۔ افلاس کی وجہ سے آدمی شرمندہ ہوتا ہے، شرمندگی سے عمل کی قوت سلب ہوتی ہے، بے عملی بے عزتی کا باعث بنتی ہے، اور بے عزتی اپنے ساتھ دکھ لاتی ہے۔ دکھ غم کا موجب ہے اور غم فہم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جب تم کسی دوست کا حال دریافت کرو اور وہ کہے میں فلاں چیز کا محتاج ہوں، اور تم اس سے تغافل کرو اور اس کی ضرورت پوری نہ کرو، تو اس کا حال دریافت کرنا اس کے ساتھ تمسخر ہوگا۔ دولت بہت سے دوست پیدا کرتی ہے، مگر مسکین اپنے ہی دوست سے بیگانہ ہے، بلکہ مسکین کے بھائی بھی اس سے کینہ رکھتے ہیں۔ پس وہ جو اس کے دوست ہیں اس سے کتنے زیادہ دور بھاگیں گے۔ وہ خوشامد کی باتیں کر کے ان کا پیچھا کرتا ہے، لیکن وہ اس کے خواہ نہیں۔ انسان ذہن اور جسم کی کتنی ہی عظمتیں حاصل کرے، لیکن روح اور اخلاص کی ادنا سے ادنا پاکیزگی بھی حاصل نہیں کر سکتا اگر اس کا اعتقاد اور عمل روحانی ہدایت کی روشنی سے محروم ہے۔ 5 چیزیں مردہ قلب کا نشان ہے: توبہ کی امید پر گناہ کرنا، علم سیکھنا اور عمل نہ کرنا، عمل کرنا اور اخلاص نہ ہونا، رزق کھانا اور شکر نہ کرنا، دفن کرنا مردوں کو اور عبرت نہ پکڑنا۔ سعادت اور خوش بختی یہ ہے کہ مطیع ہو کر انسان ڈرتا رہے کہ مبادا خطا کار ہو کر مردود ہو جائے، اور شقادت کی علامت یہ ہے کہ باوجود معصیت اور نافرمانی کے امید رکھے کہ مقبول ہو کر اجر پائے گا۔ زندگی ناخوشگواریوں سے خالی نہیں ہو سکتی۔ آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ناخوشگواریوں کو بھلا کر اپنے زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں۔ پسند کی عورت چاہیے تو یا لطیفو یا ودودو 41 بار پڑھ کر، اور اول و آخر اپنا اور اس عورت کا نام لے کر دور کھڑے ہو کر اس کی طرف پھونک مار دو، وہ عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ اگر ایک آدمی آپ کے پاس سے گزرا، اس نے آپ کو دیکھا اور خاموشی سے آپ کی زندگی اور آپ کی حفاظت کے بارے میں دعا کر دی، تو اس سے دل کا رابطہ قائم ہو گیا۔ اگر گہری نظر سے دیکھو تو سچائی کے لیے مخالفت کا ہونا طبیعی ہے۔ ہر سچائی کا بالآخر باطل سے ٹکرانا اٹل ہے۔ باطل خود ٹکراتا ہے، خواہ سچائی کتنا ہی خاموش، بے ضرر اور مرجان و منج ہو کر چلے۔ دین کے مقابلے میں مصلحتیں کوئی چیز نہیں۔ حقیقت میں وہ دین کی مصلحت نہیں بلکہ اپنی مصلحتیں ہیں۔ سو یہ مصلحت پرستی ہوئی، خدا پرستی نہ ہوئی۔ چھوڑو ان مصلحتوں کو، ان میں کیا رکھا ہے۔ خصوصاً اہل علم کو تو ہرگز اس طرف نظر نہ کرنی چاہیے۔ حکیم سے پوچھے گئے سوالات: نیکی کس کے ساتھ کرنی چاہیے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ بدی کس کے ساتھ کرنی چاہیے؟ اپنے نفس کے ساتھ۔ نفس کس طرح مغلوب ہو سکتا ہے؟ کم کھانے سے۔ مشورہ کس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ دانا کے ساتھ۔ دانا کون ہے؟ جو کم بولے اور زیادہ سنے۔
قدرت نے جو بات ہمارے لیے مقرر کی ہے وہ یقیناً اچھی ہوگی، اور چونکہ موت ہم سب کے لیے قدرتی ہے اس لیے خوف زدہ ہونا فضول ہے۔ خوف کا مدعا اس وقت فوت ہو جاتا ہے جب ہمیں یقین ہو کہ وہ ہمیں محفوظ نہیں کر سکتا، اور جب ہمیں کسی بات سے بچنا ممکن نظر آئے تو ہمیں اس کا استقلال سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ جب کوئی کتاب پڑھو تو آخر میں چند نتیجے اخذ کر لو، ورنہ سرسری طور پر پڑھ جانا ایسا ہے جیسے غذا کو بغیر چبائے ہوئے نگل جانا۔ لہٰذا پڑھو تو سمجھ سے پڑھو، ورنہ چمچے کی طرح کیا فائدہ کہ رہے تو رنگ رنگ کے کھانوں میں مگر کھٹے میٹھے الو نے سلونے ذائقے کی اسے کچھ خبر نہ ہو۔ میانہ روی اس کا نام ہے کہ آدمی سخاوت کرے مگر اس میں اسراف نہ ہو، اور مروت کے کام کرے مگر اس میں کچھ لاف و غضاف نہ ہو۔ نیکی کرے لیکن دکھاوے نہ کرے، کسی کی مدد کرے تو چھپ کے کیا کرے۔ دولت کی غلط تقسیم قوموں کو تباہ کر دیتی ہے۔ دولت مند اور بھوکے ننگوں کے درمیان کشمکش شدید سے شدید تر ہوتی چلی جاتی ہے، تو اس عمل کو حقیقی ترقی نہیں کہا جا سکتا۔ دوست کی ہار پر اداس ہونا اتنا مشکل نہیں جتنا اس کی جیت پر خوش ہونا ہے۔ خوشی کے موقع پر جب تک کوئی دعوت نہ دے نہ جاؤ، اور غمی کے موقع پر بن بلائے چلے جایا کرو۔